السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 مارچ بروز سوموار 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہے۔ اس کی یہ غالباً قسط نمبر 6 ہے اور شرح ادب المفرد کی قسط نمبر ہے 16۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 100 ہے اور باب ہے باب الرحمت مئۃ جزء، کہ اللہ کی رحمت والی صفت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ۔ اس پہ حدیث سنیں۔ حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ عز وجل الرحمت مئۃ جزء، کہ اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ بولو جی کتنے حصے کیے ہیں؟ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اور اللہ تعالی نے اپنے پاس 99 حصے رکھے ہوئے ہیں۔ 100 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے اور 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حصہ نازل فرمایا ہے۔ فَمَنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، یہ اسی ایک رحمت کے حصے کا اثر ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور حتیٰ ترفع الفرس، حتیٰ کہ گھوڑی پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے حافرہ ان ولدیہ، کہ کہیں میرے بچے پر میرا پاؤں نہ آ جائے، خشیتا ان تصیبہ، کہ میرا بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو گھوڑی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب اس کا بچہ اس کے پاس لیٹا ہوتا ہے تو وہ رات بھر اپنا پاؤں اونچا رکھتی ہے اس خوف سے کہ کہیں اس کا پیر اس کے بچے کو نہ لگ جائے۔ تو ایک جانور کے اندر اپنے بچے کے ساتھ جو ہمدردی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا جو جذبہ رکھا ہے اس کا اثر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ظہور ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے اپنے سے پیار کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ایک حصے کا ظہور دنیا میں ہوا ہے اور باقی 99 حصے اللہ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں، تو وہ بھی جنت میں جانے کی امید کرنے لگ پڑیں گے۔ کافروں کو امید لگ جائے گی کہ شاید بھئی اللہ ہمیں بھی جنت ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کا علم ہو جائے، حضور نے فرمایا، تو وہ جہنم سے ڈرنے لگیں گے اس خوف سے کہ کہیں جہنم میں نہ پہنچ جاؤں۔ تو ایمان کہتے ہی اس کیفیت کو ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو۔ اگلا باب ہے جی، اور حدیث نمبر 101، باب الوصاتی بالجاری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم۔ بولو جی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے سلسلے میں مجھے بار بار تاکید کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا
حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے تو یہ گمان ہونے لگ پڑا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں سے حصہ ہی نہ دینا پڑ جائے. اتنی تاکید آئی کہ مجھے گمان ہو گیا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار تو نہیں بنانے لگا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 4. حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عیینۃ عن عمر عن نافع بن جبیر عن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی. ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. بولو جی، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش رہ جائے. بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش رہ جائے. تو آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے. تو زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں بندے کے احساس پیدا ہو جائے کہ بھائی میں نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بولیے حساب دینا ہے. تو اس لیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جس پر آپ قسم اٹھا کے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو من لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے بولیے وہ مومن ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرما دیا ہے. تو اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا جس کی اپنے پڑوسی سے ہی صلح نہیں ہے؟ باہر بڑیاں یاریاں لگا رکھی ہے، باہر بڑے تحفے آنے جانے، بڑی مہمان نوازیاں، بڑے خرچے کر رہا ہے اور پڑوسیوں کو پوچھتا. فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا. اب وہ بھوکا سویا کہ نہیں سویا کیسے پتہ چلے گا؟ آنا جانا ہو، پوچھنا پوچھانا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے صوفیاء میں سے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی، حضرت امام غزالی، سارے پڑھو رحمت اللہ. بہت بڑے درویش تھے، صوفی تھے، بڑے مرید تھے. اس وقت مرید وہی ہوتے تھے جو دین سنتے تھے. مرید کون ہوتے تھے؟ جو ان سے، اور مریدی اور پیری کا مقصد بھی دین لینا اور دینا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو حضرت سے جو دین سیکھا کرتے تھے ان سے حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت آ گئے ہیں، میرے گھر میں. تو مریدوں میں سے ایک مرید نے کہا حضرت آپ بلی لے آئے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. خیر بات آئی گئی ہوگی. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت نے یہی فرمایا کہ یار وہ نا چوہے بڑے آ گئے، کیا کروں؟ تو وہ مرید کہنے لگا حضرت پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک بلی لے آئے، آپ بلی بھی نہیں لاتے اور چوہوں کی شکایت لگاتے رہتے ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں بلی تو لے آؤں پر مجھے ڈر ہے کہ چوہے بھاگ کر کہیں میرے پڑوسیوں کے گھر نہ چلے جائیں. اس ڈر سے میں وہ بلی لانے کو تیار نہیں ہوا. آگے جی حدیث نمبر 4. بابو حق الجاری، کہ پڑوسیوں کا حق. بولیے پڑوسیوں کا حق. تو حدثنا احمد بن حمید قال حدثنا محمد بن فضیل عن محمد بن سعد قال سمعت ابا غیبۃ الکلاعی قال سمعت المقداد الاسودی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ عن الزنا.
حضرت مقداد ابن الاسود کل میں نے تعارف کرایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا زنا کے بارے میں کہ زنا کیا ہے، تو قالوا حرام، آپ نے فرمایا زنا سارے ساتھی بولے حرام ہے، پر فرمایا حرمہ اللہ و رسولہ، اس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے. فقال لی ان یزنی الرجل بعشر نسوۃ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، آپ نے فرمایا مگر اپنے پڑوسی کی کسی خاتون سے بدکاری کرنا یہ دوسری عورتوں سے 10 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. دوسری عورتوں سے 10 عورتوں سے زنا کرنا اور پڑوسی کے گھر میں ایک کرنا یہ ان 10 عورتوں سے بھی زیادہ گناہ ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے حق بہت زیادہ ہے. پڑوسی کو تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں اگر باہر گیا تو میری عزت کی یہ حفاظت کرے گا. آپ کو بتاؤں کہ سیدنا فاروق اعظم پاک علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہیں، دہلیز میں، امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور اندر بھی نہیں جا رہے اور باہر بھی نہیں آ رہے. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ گھر کے اندر نہیں جا رہے؟ تو فرمایا بھائی اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پڑوسی یہودی ہے، وہ سفر پہ گئے ہیں اور اپنی جوان بیٹی کو میرے گھر چھوڑ دیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے گھر کے دروازے میں بیٹھا ہوں. یہودی کی بات ہو رہی ہے، یہودی کی. یہاں اپنی بچیوں کو بغیرتی کی نظر سے لوگ دیکھنے سے باز نہیں آتے. اور اس نے کہا امیر المومنین آپ اندر نہیں جانا تو باہر چلے جائیں. فرمایا اندر نہیں جا رہا کہ میری نظر نہ پڑ جائے. اس نے کہا باہر چلے جائیں. تو فرمایا باہر نہیں جا رہا کہ میرا بیٹا کو گھر میں نہ آ جائے. یہ پڑوسیوں کا فرض ہے جو حضرت عمر کر کے دکھا رہے ہیں. آگے اس نے پوچھا کہ وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ، سوال کیا چوری کے بارے میں. تو قال حرام حرمہ اللہ عز وجل ورسولہ، فرمایا چوری حرام ہے اور چوری حرام کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام ہے. فقال لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بیت جارہ، فرمایا مگر اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوری کرنا یہ دوسرے 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے. اب جب کوئی معاشرہ برباد ہوتا ہے تو اس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حیا بھی کرتے، محلے داروں کی حیا کرتے، بولتے جائیے نا. اور جب وہ کوئی معاشرہ بے حیائی کی حدیں کراس کر جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ نہ وہ چچا کے گھر میں منہ مارنے سے بعد آتا ہے، نہ تائے کے گھر، نہ مامے کے گھر، کوئی بھی ماسی چاچی پھوپھی کا گھر محفوظ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا یہ تمہارے اپنے ہی تو عزتوں کے قاتل ہیں، ان سے پردہ زیادہ کراؤ. اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ان سے خیر خواہی بھی کرنی ہے، بولو خیر خواہی بھی، پر علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح کی خیر خواہی نہ کرو کہ ان کی کوئی عورت تمہاری طرف مائل ہو یا تم کسی عورت کی طرف ذرا لمٹ کراس نہیں کرنی. لمٹ میں رہ کر پڑوسیوں کی خدمت بھی کرو، آنا جانا بھی رکھو، مگر اس طرز پر خدمت کرنا، اس طرز پر ان کے گھر تحفے تحائف بھیجنا کہ شاید کسی کا دل میری طرف مائل ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے. اللہ اس سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اب حدیث نمبر 104 ہے. حدثنا محمد ابن یہ باب ہے بابو بیداء بالجاری، کہ پڑوسی بھلائی اور احسان کی ابتدا پڑوسی سے کی جائے. اپنی نیکی اور بھلائی کی ابتدا کس سے کرنی ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ وہ دے تو دے. حدثنا محمد بن منہال قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا عمر بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجاری
حتی ظننت انہ یورثہ. حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل، یہ وہی حدیث ہے جو پہلے سنا چکا ہوں کہ بار بار جبریل آئے، برابر مجھے پڑوسی کی ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے. مجھے خیال ہوا کہ اتنی تاکید جو کر رہے ہیں تو کہیں پڑوسی کو جائیداد میں سے حصہ ہی نہ دینا پڑ جائے. اگلی حدیث اور آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 105. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن داود بن شابورہ و ابی اسماعیل عن مجاہد عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر انہ ذبحت له شاة. عن عبداللہ ابن عمر نہیں، عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، میں غلطی سے عمر پڑھ گیا. انہ ذبحت له شاة، ان کے گھر وہ ذبح ہوئی، کیا کہتے ہیں، ایک بکری. کیا ذبح ہوئی جی؟ ایک بکری. تو فجعل یقول لغلامہ، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اہدیتا لجارنا الیہودی، کہ یہ گوشت لے جا، میرے پڑوسی یہودی ہیں، ان کو ہدیہ دے گیا. دیکھو کسی نے بھی سبحان اللہ، کیونکہ اتنے تو مزہ نہیں نہ آیا، یہ عمل کا مسئلہ ہے. اور مزہ اسی نہ کرنا جلبنے آ جتھے جنت مل جائے تے کرنا کچھ بھی نہ کرنا پوے، نہ کوئی برائی چھڑنی پوے، نہ کوئی اچھائی پکڑنی پوے، بس جنت کی ٹکٹ مولوی تیار کر کے اگے رکھ دے وے، پھر کہنے گا آج بھائی بڑا مزہ آیا، بھائی بڑا مزہ ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھ لو ہمارا کیا مسلمان پڑوسیوں سے یہ سلوک ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر پاک کا بیٹا، جنہوں نے 10 سال میں حضرت حضور سے سورہ بقرہ سیکھی ہے، اتنے بڑے عالم، اور حضرت عمر نے 12 سال میں سیکھی ہے حضور سے صرف سورہ بقرہ. تو حضرت عمر کتنے بڑے عالم ہوئے، اجلہ صحابہ میں سے ہیں، اجلہ صحابہ میں سے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ میرے پڑوسی کو ہدیہ دے کے آؤ. اہدیتا لجارنا الیہودی جی، اور دے کے آؤ. بار بار پوچھ رہے ہیں دے دیا یا نہیں دے دیا، اور ساتھ اس غلام کو حدیث سنا رہے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ بار بار حضور نے فرمایا جبریل آ رہے ہیں اور مجھے ہر بار کہہ رہے ہیں پڑوسی کا خیال، پڑوسی کا خیال، پڑوسی سے حسن سلوک. تو مجھے خوف یا مجھے زن پیدا ہوا، حتی ظننت، مجھے یہ گمان پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ جائیداد میں سے حصے دار تو نہیں بنانے لگا. اب جائیداد میں سے حصہ تو نہیں ہے، پر پتہ تو چل گیا نا کہ پڑوسی کی حد کہاں تک ہے. اب یاد رکھیں کہ جو اگر پڑوسی کو غیر مسلم ہو، یہ غیر مسلموں میں دیوبندی یا حدیث شامل ہے، یہ میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. بعض مولویوں نے تو یہ بھی حد بندیاں کر رکھی ہیں، کسی بد عقیدہ کو گوشت نہیں دینا، اور وہ بد عقیدہ سے مراد معاذ اللہ انہی کو لیتے ہیں جو ہے وہ ہے، بولو جو ہے وہ، اور اس کی کوئی کہہ دے جو حضور کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس سے بڑا کافر ہے. وہ دیوبندیوں سے ہو، بریلویوں سے ہو، اہل حدیثوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ مسلمان رہتا ہی نہیں. اور جو مسلمان ہے وہ گستاخ رسول ہے. تو میری مراد غیر مسلم پڑوسیوں کی ہے. میں غیر مسلم میں دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو مانتا نہیں، میرے ہاں یہ مسلمان ہے، کھل کے بتا رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہو تو آپ اس کو قربانی کے گوشت میں سے اپنے گھر والے حصے سے تحفہ دے سکتے ہیں، گھر والے حصے سے. باقی آپ اس کو گھر بلا کے کھلا بھی سکتے ہیں، اور اس کے گھر جا کر کھا بھی سکتے ہیں، پکا پکایا بھی دے سکتے ہیں، اور راشن بھی بولو نا دے سکتے ہیں. ایک ناچنے والی عورت آئی ہمارے نبی کی بارگاہ میں، آپ کو بتاؤں مولویوں نے تو ہمیں قید کر دیا نا یار، فرقہ وریت نے بیڑا غرق کر دیا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو فرقہ وریت پھیلائے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ قتل کا مستحق ہے، حکومت پر لازم ہے ان مولویوں کو لٹکا دے مینار پاکستان کے چوک میں لا کر. انہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا، ہماری مذہبی ویلیوز تباہ کر دی. او جناب ناچنے والی عورت قریشیوں کی تھی، آئی حضور کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ وہ میں ٹھمکے شمکے لگاتی تھی، جوان تھی تو سارے دیتے تھے مجھے، اب بوڑھی ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی دیکھتا ہے نہ میرے پاس آتا ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری مدد فرما. تو آپ نے فرمایا بھائی جو میرے رشتہ دار صاحب ہیں نا وہ اس کی مدد کرے،
اب اسلام تو نہیں کہتا بھی کرو، تو فرمایا جو میرے قریبی ہے وہ اس کی اور آپ نے خود بھی اس کی مدد فرمائی، اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک منہ پھٹ عورت بدتمیز، جو اس سے بات کرے اس کی لا پا کر کے ہاتھ میں پکڑانے والی، اس کو وہ مشرکین مکہ نے تیار کر کے بھیجا کہ تو ذرا حضور سے ٹکر لے اور معاذ اللہ ان کو بیزت کر، بے عزت کر۔ تو یہ آئی اور حضور کھانا کھا رہے ہیں اور کہنے لگی محمد اکیلے کھاتا ہے، مجھے بھی کھلا دے۔ تو آپ نے فرمایا آ میری بہن تو بھی کھا لے۔ اب وہ تو بدتمیزی کے چکر میں تھی، کہنے لگی میں تو وہ لقمہ کھاؤں گی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے اپنے ہاتھ والا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جب سرکار کا لقمہ پہنچا تو کلمہ خود بخود زبان پہ جاری ہو گیا۔ گئی تھی معاذ اللہ بےزتی کرنے، خود دونوں جہانوں کی عزتیں لے کر واپس آ گئی، اللہ نے کلمہ عطا فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ لین دین میں، کھانے پینے میں اور مدد کرنے میں صرف مسلمانوں کی پابندی نہیں ہے، آپ غیر مسلموں کی بھی مدد ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ مضمون ہے اور اگلی قرآن کی آیتوں میں بھی مضمون ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ غیر مسلموں کی مدد کرے، اللہ نے فرمایا جو تم سے لڑتے نہیں، جو تمہیں گھروں سے بے دخل کرتے نہیں، اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان کی مدد کر دو، اللہ بھی تو ان کو دے رہا ہے نا، اللہ کے بھی تو دشمن ہے، اللہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بابے کو کہا تھا روٹی کھاؤ، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ بولتے نہیں ہو؟ اس نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اپنے بت کا نام لیا، فرمایا پڑھ اللہ کے نام کا، میں نہیں اللہ نو جانتا نہ میں مندا۔ تو فرمایا اٹھ چل، تو اللہ نے بھیجا اس کو منا کے لا۔ کس نے بھیجا جی؟ اللہ۔ اور اپنے خلیل کو، اور ابھی تک وہ مسلمان ہیں۔ اور بھائیو یہ اسلام ہے یار، یہ نہیں ہے کہ فلاں سے ہاتھ لے لیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو فلاں یہ ہو گیا، تو فلاں یہ ہو گیا، فوری کافر ہو گیا، آگے سے بابا آکڑ گیا، بابا کو نشہرہ فرقہ دے رہنے والا سی اس آخیا میں جانا۔ تو حضرت ابراہیم نے بڑے ترلے کیے اور آخر میں ایک بات فرمایا یار بابا مینو اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا لگے اچھا بیٹا پھر میں چلنا وا، پر پہلے مینو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ یہ صفتیں ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے پیدا کریں جن کا گھر ساتھ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ یار سب سے لاورس پڑوسی مولوی ہوتا ہے، جس کا کوئی بھی پورے محلے میں بلکہ پورے شہر میں، باقی کو کسی کے 2 گھر کسی کے 4 گھر، اس بیچارے کا ایک بھی نہیں ہوتا۔ جدو کوئی چنگی شے پکے یاد کر لینا چاہیے، ہوں نہیں سمجھے۔ آخر و دعوانا الحمدللہ